بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملة ناصبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيؤتى هذا من حسناته إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر طرح کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تکبیرات و تحلیلات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے پڑا ہے، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل محلہ کو، تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج ہم یہاں پہ کچھ چیزیں سیکھنے کی، سمجھانے کی ایک کوشش میں ہیں۔ باقی علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دور وہ والا ہے جس دور میں علم کی کمی نہیں ہے، اور ذرائع علم کی بھی کمی نہیں ہے۔ آج بنسبت اس دور کے جس دور میں ہمارے آبا باپ دادا وہ موجود تھے، یا اس سے پہلے ہم جائیں تو جس میں ہمارے بزرگان دین، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، ان کا دور، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے اور ذرائع کے لحاظ سے، سہولت کے اعتبار سے آج ایک بہترین دور ہے۔ مگر کیا مسئلہ ہے کہ اس بہترین دور کے اندر بھی ہم اس دور کے ایک کم ترین مومن کے برابر بھی ہمارے اعمال،
ہماری زندگی نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک فکر ہے کہ ہم آج اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں، آج ہماری سوچ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو آج اپنے فائدے کے ساتھ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ مادیت کا دور اتنا زیادہ ہے، پیسے کی ریل پیل اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر ان مقاصد کو دیکھیں جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کچھ باتیں ہوں گی جس کا تعلق براہ راست ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ اللہ والے ہیں، جو بظاہر دنیا کے اندر یا ہمیں نظر آتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جس جگہ پہ کوئی مسجد والا اگر کوئی نہیں آتا، کوئی دیندار بننے کی کوشش نہیں کرتا، جہاں پہ ایک دنیا کا گیا گزرا انسان پھر رہا ہے، وہاں پہ ہی یہ ایک دیندار بندہ پھر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، آیت یہ ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، عمل کر کر کے لوگوں کی پیشانیاں تھک چکی ہوں گی، اتنے زیادہ اعمال ہوں گے، تھک چکے ہوں گے، جگہ جگہ پہ اس کے نیکی کے، اس کے جو اچھائیاں ہیں اس کے اثرات نظر آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تسقا، ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ، اس سے پہلے تصلا نار حامیہ، جہنم کی دیکھتے ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جو تو دین کے قریب نہیں آئے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو دین کے قریب آ گئے ان کا حال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔ اللہ، فکر یہاں پہ کھڑی ہے کہ آج ہم سارے لوگ، میں نے پہلے بات کی کہ علم اتنا زیادہ ہے کہ اب کمی نہیں ہے، ہم سارے کے سارے لوگ نمازیں اگر پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم معاملات کو درست نہیں کرتے۔ آج میرے اور آپ کے معاملے اگر اچھے ہوتے تو کیا اس مسجد کے گرد و نواح میں بھی اچھائی نیکی نہیں ہونی تھی؟ مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس مسجد کی صفوں پہ جب ہم کھڑے ہیں تو ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والے ہیں، مگر جب ہم اس مسجد سے باہر ہوتے ہیں وہی نفرتیں، وہی قدورتیں، وہی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنا وہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم صرف مسجد کی حد تک ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ آج کن چیزوں سے انسان اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے؟ ایک حدیث جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب، بے کس، بیچارہ، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، آقا ہمارے ہاں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
ان المفلس من امتی یوم القیامہ، میری امت کا جو مفلس ہے، جو قیامت کی دن آئے گا، اس کی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، زکوٰۃ کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہوگا، نماز کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پر ہوگا، روزوں کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پر ہوگا، مگر کیا ہوگا کہ وہ بندہ یاتی قد شتم ھذا، قیامت کے دن آئے گا کہ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی، قد قذف ھذا، تحقیق اس نے کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، اور وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اس عملوں کے ساتھ ایک وہ بندہ جو دنیا کے اندر نیکی میں، اچھائیوں میں، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں پہلے نمبر پر کھڑا ہے، آج اس کا مقام کہاں پہ کھڑا ہے کہ اس کا شمار ایک ایسی لسٹ میں ہو رہا ہے جو گالیاں دینے والے ہیں، جو تہمت لگانے والے ہیں، جو کسی کا خون بہانے والے ہیں۔ آج ہم ایک ایک بات کو دیکھیں نا، ہم ہمیشہ ایک ہی بات پہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، ہم صرف ایک ہی بات پہ رہے ہیں اور دین اسلام کو پورا نچوڑتے رہے ہیں ایک ہی چیز کے اندر کہ ہمارے روزے اچھے ہو جائیں، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہمارے حج اچھے ہو جائیں۔ اگر ہم نے نہیں کوشش کی تو ہم نے اپنے معاملات کی طرف کوشش نہیں کی۔ آج ایک نوجوان کے، ایک بوڑھے کے، ایک بچے کے، کسی کے معاملے درست نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آج دو دکانیں ہیں، ساتھ ساتھ ہے، دونوں ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، دوسرا اس کے اوپر یقین نہیں کرتا، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے کہ یہ وہ نفرت ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہم نے اپنے عملوں سے کر کے دکھا کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے۔ ہم نمازوں کی طرف رہے، ہم روزوں کی رہنا چاہیے، ہمارے پاس اور کیا بچتا ہے؟ مگر جب انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، اپنی انفرادیت کو بہتر نہیں کرے گا، تو پھر اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے جسٹ روزے ہیں، اس کے اندر امپروومنٹ نہیں آ سکتی، بہتری نہیں آ سکتی۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے خیالات سے، کیا باقی سارے محفوظ ہیں؟ ہم اس چیز کی طرف نہیں گئے۔ ہم نے ہمیشہ اگر کاؤنٹ کیا ہے تو اس چیز کو کیا ہے جس کو کاؤنٹ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ ہم ہمیشہ اپنی نیکیوں کو گن کے رکھتے ہیں، ہم نے اپنے گناہوں کو کبھی نہیں گنا۔ ہم ہمیشہ کسی کے اوپر کیے گئے احسانات اس کو گن کے رکھتے ہیں، ہم نے کسی کے اوپر کی جانے والی زیادتیاں کبھی اس کو شمار نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ اپنی دولت کو گن کے رکھتے ہیں، ہم کسی کا جو ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہوا مال ہے ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس نے آج ہم کو کھوکھلا کر دیا۔ وگرنہ یہاں پہ میں آپ کو باتیں نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، یہ تو ساری باتیں صدیوں سے ہوتی رہی ہیں، 1400 سال اسی پہ گزر گئے، اور آج ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں کہ آج ہزاروں خطبے سننے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، میری اور آپ کی ذات میں کسی کے لیے اچھائی، کسی کے لیے نیکی ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہو رہی۔ زبان کا مسلمان ہونا اور عمل کا مسلمان ہونا بڑا فرق ہے۔ ہم سارے ہیں زبانی دعوے دار، اور جب عمل کی بات آتی ہے نا تو ہم سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم مشکل چیز کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم آسانیاں تلاش کرنے والے، مگر کس کے لیے؟ صرف اپنے لیے۔ ہم کبھی کسی دوسرے کی زندگی کے اندر آسانی نہیں آنے دیتے۔ جب جس کا جتنا، جس لمحے جتنا اختیار چلتا ہے وہ اس پہ زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر جب اپنی باری آتی ہے نا تو پھر اس کو بڑی حدیثیں، بڑی رحم کی اپیلیں،
بڑی اس کو یاد آتی ہے، بڑا رب یاد آتا ہے جب اس کے پاس، انسان کے پاس یہ اقتدار ہوتا ہے۔ اب اقتدار کی جو تعریف ہے صرف یہی نہیں ہے کہ جو صدر یا وزیر اعظم لاگے وہی اقتدار ہے۔ ایک باپ جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر بھی صاحب اقتدار ہے۔ اگر آج وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا، آج اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتا، تو وہ بھی تو ظلم کر رہا ہے۔ آج ہم سب جس کے پاس جتنا اقتدار ہے، ہم دوسروں کی زندگیوں کو تنگ کرتے رہے ہیں، تنگ کرتے آئے ہیں، مگر اس بات کی طرف ہم نہیں جاتے۔ نمازیں پہلی صف میں پڑھنے والا ہوگا، عمرہ ہر سال رمضان میں کرنے والا ہوگا، مگر جب بات آئے گی نا حق پہ، تو حق کھانے والا ہوگا، کسی کو حق دینے والا نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیشانیاں تھک چکی ہوں گی عمل کر کر کے، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہوگا کہ دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا ہے؟ قد شتم ھذا، یہ زبان، جس زبان کے بارے میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس زبان کی تکلیف کتنی ہے، اس زبان کی جو کسی کے اوپر تکلیف ہے اس کا اندازہ کیا ہے، یہ کبھی میں نے اور آپ نے نہیں سوچا۔ سوچتے ہیں وہ لوگ جس کے اوپر یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ آج جب اس زبان حال سے ہم کسی کی بہن، کسی کی بھائی، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، ماں کا گلہ کرتے ہیں تو ذرا اس سے پوچھو۔ آج ہمارے لیے تو بڑی آسان چیز ہے کہ جس گھر سے ہمیں رشتہ نہیں ملا، آج اس کی بیٹی پہ، اس کی بہن پہ فوری تہمت لگا دی۔ اگر آج مجھے میری ضرورت کے مطابق چیزیں نہیں ملی تو میں اگلے بندے کی عزت کو چوکوں چوراہوں میں ہم اس کو داغدار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکالنے والے ہوتے ہیں۔ اور کل کبھی یہی وقت اگر اس پہ آ جائے تو پھر کیا معصومیت ہے؟ پھر تو معصوم بنے گا۔ یاد رکھیے، آج کسی عزت دار گھر کی آپ عزت کو سرعام نیلام کرتے ہیں تو آپ کی عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اپنی زبان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان وہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے روزے ضائع ہو جائیں گے۔ نماز صرف آپ کو گونگا بنانا نہیں سکھاتی، نماز صرف گونگا بنانا نہیں سکھاتی، نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے خوف کھانے والے ہو۔ اور یہ خوف کا یہ مطلب نہیں ہے قبرستان میں ہاتھ جوڑ لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خوف کا یہ مطلب ہے کہ جب تیرے ہاتھ میں ترازو ہو، وہ ترازو کسی کی نظر کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ پوری ہونی چاہیے۔ آج ہم بڑے دنیا دار ہیں، ہم بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا علم اتنا زیادہ ہے کہ آج کمی کوئی نہیں، ہم ہر چیز کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ۔ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی چیز ڈیل کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اچھا یار یہ دماغ میں فوری جمع نفی کیا چلتی ہے، اس میں مجھے اتنے کی ملے گی، میں آگے اتنے کی بیچوں گا، اس میں میرا نفع کیا ہے، مجھے اتنا پروفٹ آئے گا۔ کبھی دماغ میں یہ بات بھی چلی ہے کہ یہ چیز میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے کب ملے گا، کتنا ملے گا، اور میرے اس عمل سے دوسروں کو کتنی سہولت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں تو سودے بازی کرتے ہیں۔ کاروباری لوگ کاروباری سوچتا ہے، اس کی سوچ کہاں ہوگی دیندار والی؟ وہ ہمیشہ کاروبار کی طرح سوچتا ہے۔ ایک سوچ وہ تھی جو سوچ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آج ہمارے اوپر حالات مشکل آ جائے نا، ہم وہ قوم ہے جو ڈنڈے سے سیدھے ہونے والی ہے۔ ہم یہ کہیں نا کہ ہم ایمان سے سیدھے ہو جائیں گے، اس کی امید 99% یہ ہے ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی 0.1 وہاں پہ کھڑی ہوگی، کیونکہ ہم ڈنڈے کے ساتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اگر موقع مل جائے نا کسی کو کہ اس جگہ پہ آپ کو 1,00,000 2 لاکھ روپے پرافٹ ہوگا، ہم اس جگہ پہ چلے جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج جس بندے کو، ایک جو ان پڑھ بندہ ہے، دنیا دار ہے، اور دین اس کے پاس سے نہیں گزرا، جب اس کو کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر آنا ہے، نماز پڑھنی ہے،
فجر کے وقت آج سردی زیادہ ہے، سرد رہتے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کہتا ہے یار آگ نہیں کھلی، سردی بہت زیادہ فلاں فلاں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر اسی بندے نے جب صبح ناشتہ لگانا ہو، چنے بیچنے ہو، تو یہ کتنے بجے اٹھ جاتا ہے؟ کبھی سستی ہوئی ہے؟ کبھی کوتاہی ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں۔ اگر کسی کے باپ یہ کہتا ہے نا کہ میرا بچہ صبح نہیں اٹھتا، میں نے اس کو بڑی دفعہ اٹھایا ہے، یہی باپ ہوگا جب سوچ بدلتی ہے، جب ترجیحات بدلتی ہیں، اس وقت انسان ہر کام کر گزرتا ہے۔ اگر اس کے بچے کا آج پیپر ہے، ٹیسٹ ہے، یا جاب کے لیے کہیں پہ انٹرویو ہے، اس سے پوچھ کے دیکھو یہ کبھی لیٹ ہوگا؟ تاخیر ہوتی ہے؟ کبھی تاخیر نہیں ہوئی۔ جب ایک چنے بیچنے والا اپنے کاروبار سے غافل نہیں ہوتا، ایک امتحان دینے والا بچہ اپنے امتحان کے مقررہ وقت سے غافل نہیں ہوتا، آج ہم ساری کی ساری باتیں دین پہ تھوپ دیتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، غفلت ہے۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے وقت نہیں ہے، غفلت ہے۔ ہم مسجد کے اندر آ نہیں سکتے، ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، کل سے شروع کروں گا۔ ایک یہ بھی فلسفہ ہے، ہم دنیا دار ہیں۔ میں پھر وہ کہتا ہوں، ہم ہر چیز دنیا داری کے تحت سوچتے ہیں۔ اگر اس کو کہا جائے نا جناب فلاں جگہ پہ آلو مل رہے ہیں اور آج سودا ہو رہا ہے، آج سودا ہے 1 لاکھ روپے کا ایکڑ، تو کل امید ہے کہ یہ 2 لاکھ ہو جائے گا، تو اس سے پوچھو کبھی اس نے کہا کہ نہیں میں آج نہیں کل سے شروع کروں گا؟ کبھی سوچا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اپنی عقل کے گھوڑوں سمیت اپنے پریکٹیکل گھوڑے دوڑاتا ہوا اس جگہ پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ نفع چاہیے، اور آج اس نفع کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں۔ اور اس نفع کے لیے کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ سامنے والا جو ابھی میرے پاس مجبور، بے کس، لاچار ہو کر آیا ہے، آج اپنی کوئی چیز بیچ رہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، یا اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بچہ بیمار پڑا ہے، مجبور ہو کے آیا ہے، ہم فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ آج میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو پلاٹ صرف اس امید پہ خریدتے ہیں، جگہ اس امید پہ خریدتے ہیں کہ کوئی انتہائی مجبور بندہ ہو تو اس کا پلاٹ خرید لے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نفع نقصان ہی سوچتے رہے، جمع نفع ہی کرتے رہے، مائنس 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 ہی ہوتے گئے۔ اب دنیا ہمارے پاس پلس پلس ہوتی گئی، آخرت ہمارے پاس مائنس مائنس ہوتی گئی، اور آج ہم دین کے حساب سے اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ سارے کا سارا دین ہمیں سمجھ آ کے بھی ہمارے عملوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سودے بازی بھی ہوتی ہے، کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مدینہ کے اندر، اور مکہ میں بھی اس وقت تو اگرچہ فری دے دیا تھا، مدینہ کے اندر بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر، مدینہ کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، قحط پڑ گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں کووڈ کے اندر ماسک کا قحط پڑا، پیناڈول کا قحط پڑا، اور ایسے ہی ہر مشکل وقت میں کبھی گھی کا قحط ہوتا ہے، کبھی چینی کا قحط ہوتا ہے۔ اب کرنے والے کون ہیں؟ وہی پریکٹیکل مسلمان جو ایک وقت میں مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ خیرات میں بھی اپنے آپ کو نامی گرامی ناموں میں شمار کرواتے ہیں، مگر وہی لوگ ہیں جن سے ہماری زندگی تنگ ہے۔ آپ یہاں سے اکٹھے سن رہے ہیں خطبہ، یہاں سے باہر جائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے اپنے مفادات کی خاطر جڑ جائیں گے، کوئی کسی کو کاٹ رہا ہوگا، کوئی کسی کو کاٹ رہا ہوگا۔ اب پریشان کس سے ہیں؟ یہاں کا بندہ، یہ کوٹھا کلاں جو گاؤں ہے، اس کا بندہ کوئی لاہور والے بندے سے پریشان تو نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں کے مسئلے ہیں، ہم یہاں کے لوگوں سے تنگ ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر کٹھے ہیں، باہر ان سے تنگ ہے۔ زبان کر کے گیا ہے، ایک جگہ بیچنی ہے، آلو بیچنے ہے یا کوئی چیز بیچنی ہے، آگے گیا ہے تو پیچھے پھول کیا تو زبان پھسل گئی، زبان بدل گئی، ایمان بدل گئے۔ 1 لاکھ روپے آپ دے کر دیکھیں ایکسٹرا تو ایمان بدل جائے گا۔ آج ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ایک مومن بندے کی زبان ہے، مومن بھی چھوڑے ایک بندے کی زبان ہوتی ہے، اور آج کوئی کہتا ہے کہ مومن بندے کی زبان، اور آج تو ویڈیو بنا کے سارے پریکٹیکل سارے ثبوت دینے کے بعد وہ مکر جاتے ہیں۔
تو ہماری زبان کہاں پہ کھڑی ہے؟ آج اس لیے تو نہ کوئی داڑھی والے پہ اعتبار کر رہا ہے، نہ کوئی بغیر داڑھی والے پہ اعتبار کر رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ ایک داڑھی جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ سارے کے سارا دیندار ہے. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ایک داڑھی والا بندہ جو ہے آپ اس پہ یقین کر لیں، اس پہ بھروسہ کر لیں اور وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا. ایک داڑھی والا بھی نقصان دے سکتا ہے، ایک بغیر داڑھی والا بندہ بھی نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنے عملوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ ظاہری طور پر بڑی بڑی داڑھی رکھ لیں، ایک دو رومال آپ کندھے پہ لٹکا لیں اور پتہ نہیں کیا متقی پرہیزی بن جائے، اگر ایمان خالص نہیں ہے، آپ کا عمل خالص نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے ہم نے ایک دوسرے کی زندگی کو پریشان کیا ہے. نوجوان پریشان، بوڑھے پریشان، سب کے سب پریشان. کس سے ہوئے؟ ایک دوسرے سے. اپنے عملوں کو جب تک ہم سیدھا نہیں کریں گے، یا اپنے عملوں کو ہم جب تک جانچیں گے نہیں، پڑتال نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی رونا رہے گا. وگرنہ یہاں پہ خطبہ آتے رہیں گے، خطبے سنتے رہیں گے، کئیوں نے ویسے سن لیا، کئیوں نے کیسٹوں میں سن لیا، کئیوں نے ویسے سن لیا. تو جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اگر وہی کا وہی سارا کچھ چل رہا ہے تو یقین جانیے صرف آپ فرض ادا کرنے آئے ہیں، وہ فرض ادا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جمعہ ادا کرتا ہے اور اس سے اگلا جمعہ پھر وہ ادا کرتا ہے، اس کے دوران جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا اجر ہے! اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ یہ ذرا سوچئے گا کہ انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے پاک کلام سے اس کو سکھایا جاتا ہے. مگر آج معذرت کے ساتھ یہی ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے بھی پھرتے ہیں، ہم یہاں پہ باقاعدہ طور پر بیٹھتے بھی ہیں، پھر بھی کچھ چینجنگ نہیں آ رہی. نماز تو وہ ہے نا کہ جب آپ گناہ کرنے جائیں تو آپ کے سامنے نماز آئے. روزہ وہ ہے، وگرنہ ہم روزے کی تو کتنی بڑی حکمت ہے. اگر آپ مسجد کے اندر ہی منہ بند رکھنے کا نام روزہ رکھتے ہیں، یا باہر لوگوں کے سامنے منہ بند کرنے کا نام روزہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ روزہ جسٹ ایک بھوک پیاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا انسان جب عمل کرتا ہے نا تو اس عمل میں اپنے آپ کو خالص کر لے، اس عمل کو محفوظ کر لے. آج سرمایہ بنانا، سرمایہ پیسہ کمانا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. سب سے بڑا کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس سرمایہ کو محفوظ رکھ لے. عزت بنانا مشکل کام ہے، اس عزت کو محفوظ رکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے. آج نیکی کمانا مشکل کام بن چکا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس نیکی کو محفوظ رکھنا. اگر آج نیکیاں محفوظ نہیں رہی تو پھر ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، اور قیامت کے دن اور ہمارے پاس ہے ہی کیا. لہٰذا پہلی چیز اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، جس کی وجہ سے عمل ضائع ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ بندہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی حجیں ہوں گی، مگر کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی. کبھی سوچا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نیک پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے آج تذکرے، آج بوڑھے گھروں کے تذکرے، ہماری خواتین کے منہوں میں یہ تذکرے، آج ہم کسی کی عزت کو داغدار کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں. تہمت کی کتنی سزا ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اس کی سزا بھی مقرر کی ہے، 80 کوڑے سزا. کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں، اتنی دیر تک ہم معصومیت کا رونا روتے ہیں جتنی دیر تک ہمارے اوپر تکلیف ہے. جیسے تکلیف گزرتی ہے نا، ہم وہی ظالم ہوتے ہیں، ہم وہی جابر ہوتے ہیں، ہم ظلم و ستم کے اندر اپنا ہاتھ شامل کرنے والے ہوتے ہیں. وگرنہ آج میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں، اگر اس بچی کی سوچ نہیں ہے، گھر والوں کی سوچ نہیں ہے،
یہ ایک الگ بات ہے، اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رشتہ نہیں ہوا۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جس گھر میں رشتہ نہ ہوا تو وہاں کی گھر کی عورتیں شروع کر دیتی ہیں باتیں کرنا، آگے پھیلانا، اس کو یہ پھیلائیں گے کہ ایک آپ کے بیٹے کو رشتہ نہیں ملا تو سارے زمانے کے سامنے اس بچی کو زندہ درگور کر دیں گے، اس کے اوپر تہمت لگا کے اس کے فلاں کے ساتھ، اس کے فلاں کے ساتھ۔ ہم ایک منٹ نہیں لگاتے کسی کی عزت کو داغدار کرنے میں، وہاں سے گھر سے بات نکلی مردوں میں، مردوں سے نوجوانوں میں، اور پھر آگے آگے بڑھتی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات۔ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو تکلیف ملے، اور یہ تکلیف آقا علیہ السلام نے محسوس کی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی تھی کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی ہے، اس تکلیف کو محسوس کیا۔ یقین جانیے ایک مہینہ آقا علیہ السلام پریشان رہے ہیں، صرف اس بات پہ کہ ایک منافق بندے نے آقا علیہ السلام کی پاک زوجہ پہ تہمت لگا دے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ رو رو کے آپ کمزور ہو چکی ہیں، آخر کار اپنے خامند کے گھر سے اٹھ کر اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہیں اور رو رہی ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام پریشان ہے، پورے مدینہ کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آج جب تم کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں جب ہماری زبانوں سے کچھ نکلتا ہے، ہمیں کیوں نہیں سوچ آتی کہ اس کے ساتھ اگلے گھر کا کیا اثر ہوگا، اگلے گھر میں کیا تباہی آئے گی۔ آپ اس بچی کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کسی کے اندر عیب بھی ہے اللہ اس عیب کو چھپانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ آج تم بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بات کے، صرف تمہارا مطلب نہیں نکلا، آج تم نے اس پہ تہمت لگا دی۔ یہ تکلیف وہ بندہ محسوس کرتا ہے جس کو تکلیف ملتی ہے، ورنہ باقی تو ایسے ہی ہے۔ اس لیے اس زبان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ آپ بھی پلے باندھ لے جو بھی یہاں پہ سن رہے ہیں۔ 2 چیزیں آقا علیہ السلام نے کہی ہیں۔ ایک چیز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، انسان کی شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ زبان ایسے نہیں ہے، یہ قول لکھے جاتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں چاقو چھری تلوار کے زخم بھول جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم بھولتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا بول کبھی واپس نہیں ہوتا۔ نکلا ہوا بول یہ وہ نہیں ہے کہ آپ یو ٹرن لے لیں۔ آج کسی کی عزت پہ کیا ہوا حملہ کبھی واپس نہیں ہوگا، اس لیے اپنی زبان کو دیکھ کے چلیں، اپنی زبان کو، اپنے بولوں کو وزن کریں، دیکھیں پرکھیں کہ کہیں میرے ایک بول سے کسی کا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا گھر اجڑ نہ جائے۔ ہمارے جوان، ان کو بھی آج ایک سبق ہے، میسج کرنا، بات کرنا، کسی کو ان-نون نمبر سے میسج کر دینا، یاد رکھیے آپ کے لیے تو ہنسی مزاح ہو سکتا ہے، مگر آگے کوئی پتہ نہیں کہ کسی کا ایک خوشحال گھرانہ آپ کے ایک میسج سے تباہ ہو جائے۔ یہ دور جدید کی باتیں ہیں، اس وجہ سے کہ آج بہت چیزیں بدل چکی ہیں۔ آج ایک شکی مزاج یا ایک ہر وقت جو اپنی بیوی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہنے والا بندہ، اگر اس کو آج کسی ان-نون نمبر سے میسج آ گیا، کوئی غلط میسج آ گیا، اس نے کوئی یقین کرنا؟ وہ تو یقین نہیں کرے گا۔ پھر چاہے بچے بھی ہوں، اولاد بھی ہو، گھر بھی اچھا چل رہا ہو، انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا اور پھر نہیں سوچے گا، اور پھر اس کی وجہ سے آج کتنے سوسائڈز ہوئے ہیں، کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ آج کسی کی بیٹی کے اوپر، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کے اوپر ایک ناجائز بات باندھ دی جاتی ہے۔ اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک بڑی بات ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس بندے نے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اب مال کھانے سے کیا مراد ہے؟
ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے گرد و نواح میں ہم لوگ کتنا ناجائز مال کھاتے ہیں، کتنا ناجائز مال کھاتے ہیں، اور ہم اس کو اپنے بچوں کے منہ میں جب لقمے دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ بندہ ہے کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا ناجائز طریقے کے ساتھ، اور وصفق دم ہذا، اور اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا ناجائز طریقے کے ساتھ، کسی کا خون بہانا۔ آج ہمارے سماج کے اندر ایک ایسی ریت نکل چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بدلہ لینا ہے، ہم بدلہ ہی لیتے رہ گئے، ایک مارا دوسرے نے 2 مار دیے، پھر انہوں نے جا کے 4 مار دیے، اسی طرح آج چلتے رہے، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں ممند کلیر ممند گاؤں ہیں، اس میں کم از کم 40 سے 50 قتل ہو چکے، ایک صرف نکلنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ایسا سلسلہ نکلتا ہے جو رکتا نہیں ہے۔ آج اس چیز کی بھی طرف سوچنے کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آج ہم کسی کو مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھنا نہیں چاہتے یا کب سیکھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے، وگرنہ یہ واعظ ہوتے رہیں گے، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، سنتے رہیں گے، دکانیں جلتی رہیں گی، کورٹ کچہریوں میں کیس چلتے رہیں گے، یہ زمانہ ایسے ہی چلتا رہے گا، زمانے کی چال ہے، چلتے رہیں گے۔ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، زمانہ آپ کے سامنے بہتر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ سے سوال کوئی امریکہ کا، کوئی یوکرائن کا، کوئی رشیا کا نہیں ہونا، ہم سے سوال صرف ہمارا ہی ہونا ہے، اور ان کا ہونا ہے جن کے اوپر اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب اقتدار بنایا ہے۔ لہذا جتنا سوال ہے کم از کم اتنی تو ہم تیاری کریں، اتنا تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنائیں کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا تھا میں نے کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی ہے۔ باقی انسان کوشش کرتا ہے، کبھی کوشش بیکار بھی چلی جاتی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی ہر ایفرٹ، ہر کوشش اس کا بدلہ ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف بھی کرے گا، جنت بھی دے گا۔ آخری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا، یہ بات ہو رہی ہے مفلس کی، مفلس کی، کہ مفلس کون ہے؟ کون تھا مفلس؟ جس کے پاس نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، مگر کیا کیا ہوگا؟ اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیوتا من حسناتہ، پھر اس کی نیکیاں لی جائیں گی، اس کی نیکیاں پکڑی جائیں گی، اور ان نیکیوں کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا جن کے اوپر ظلم و ستم اس نے دنیا میں کیا تھا، اس کے کھاتے میں۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، یہ بات پلے باندھ لیں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے سارے کے سارے عمل، اس کے رابطے اس کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 طرح کے اعمال ہیں جو اس کو باقی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ نیک اولاد ہے جس کو آپ سکھا کے گئے، دین سکھا کے گئے، جس کو آج آپ نمازیں سکھا کے گئے، نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ یہ پھول ہیں اور یہ آپ کے لیے جنت بھی ہیں، یہ آپ کے لیے جہنم بھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائشیں ہیں۔ اگر آج دین پہ لگ گئے تو یہ تمہارے لیے ٹھنڈی ہوائیں بن کے آئیں گے، اگر آج دین سے دور ہو گئے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مولوی بن گئے، یہ بات بھی پلے باندھ لیں۔ ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے کیٹیگری کر دی ہے نا، دین کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، دین کی کیٹیگری ہم نے کی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ نائی ہے، یہ انگریز دور میں ہوئی ہے، جس کے اندر ایک مولوی کو کہا جاتا تھا یہ مولوی ہے جس کا کام ہے صرف بچے پیدا ہوئے تو کان میں اذان کہہ دینی، مر گئے تو جنازہ پڑھا دینا، اس کو غسل دے دینا۔ یہ اس وقت کے کمی لوگ سمجھے جاتے تھے، جن کو کمی کام سے ہے نا، کام کرنے والے۔ انگریز چونکہ افسر تھے، وہاں کے شہزادے بن گئے تھے، انہوں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ آج مولوی کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے اکیلا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مولوی ایک اس وقت کی ایک اصطلاح ہے جو بولی جاتی تھی۔ بات یہاں پہ ہے ہر وہ انسان
جس نے اللہ کے لیے کسی کو محفوظ رکھا، اللہ کے لیے کسی کی عزت کو محفوظ رکھا، اللہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلا، وہ سارے کے سارے دیندار ہیں۔ اب یہ اصطلاح بڑی ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب دے دے کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب پلے تو اس کے اور بھی ہے، کیونکہ اس نے بڑے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، بڑے لوگوں کو گالیاں دی ہے۔ اب جن پہ اس نے زیادتی کی ہے نا، ان کے گناہ اللہ اٹھائے گا اور اس بندے کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اب وہ بندہ جو اپنے عملوں کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو رہا تھا، آج اپنے اس دنیا کے اندر کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے، جس نے نماز کے ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا، جو روزوں کے ساتھ کسی کا مال بھی کھاتا رہا، جو زکوٰۃ کے ساتھ کسی کے اوپر زیادتی بھی کرتا رہا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب ان کے گناہ پکڑ کے اس کے اوپر گناہ ڈالے جائیں گے، اور پھر گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، فطرحت، اس کو پھینک دیا جائے گا، فطرح فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ مفلس، یہ ہے وہ مفلس۔ پیسے والے کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن تو پیسہ چلنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے سجے کھبے تو آج کل ہم کہیں پہ پھنس جائے تو یہی کہتے ہیں پیسہ چل جائے گا، یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ کوئی قتل کرتا ہے اس بنیاد بھی کرتا ہے نا کہ پیسے سے سارے کچھ ہو جائے گا، تو دنیا تو چل سکتی ہے، آخرت کیسے چلے گی؟ لہٰذا مقصد ایک ہی ہے، آئے ہم دنیا کے اندر آخرت کمانے ہیں، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تابع داری اللہ کی ہے۔ اب ہم کب کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ پیغمبروں کا کام تھا سمجھا گئے، خطبہ کا کام ہے آپ کو دین کی باتیں بتا جائے، آپ کو سکھا جائیں، وگرنہ آج جو کچھ ہم نے ایک بلٹی والے کے ذمہ لگایا ہوا ہے نا، ہر چیز وہی کر دے، جیسا کو کہتے ہیں جی 50 پڑھے ہوئے قرآن دے دیں، لو جی ہو گئے، اتنا ثواب دے دیں، ہو گیا۔ اگر نیکی جنت کا کنسپٹ اتنا آسان ہوتا نا تو پھر میرے خیال سے کسی امیر بندے کے لیے جنت خریدنا، جنت الفردوس میں کوئی DHA لیول کا پلاٹ خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کوئی 1-2 ایکڑ ہی لگ رہے ہیں نا تو پلاٹ آ جائے گا وہاں پہ جنت میں بھی۔ دین اپنی محنت سے، جنت کے اندر گھر اپنی محنت سے بننا ہے، اور اس محنت کے لیے میں اور آپ، ہم سب کب تیار ہوتے ہیں، کب سمجھتے ہیں، یہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ لہٰذا اگر اس کوشش کو اللہ کے لیے ہم نے خالص کر لیا تو انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا، وگرنہ دنیا چل رہی ہے، صدیوں سے چل رہی ہے، میں اور آپ ایسے ایک دوسرے کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اور ایک آخری بات یہی ہے، آپ کے ذمے پوری دنیا کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ کرے گا، تو ایک بڑا فارمولہ لگاتے ہیں ہم، اور یار جلے یا مولوی بخشے گئے نا اسی رہندے اسی بھی نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ دنیا کے اندر آئے تھے کسی مولوی کے ساتھ آئے تھے؟ جب آپ نے مرنا ہے تو کسی مولوی کی قبر میں مرنا ہے؟ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ آج جو ہم باتیں لگا دیتے ہیں نا دنیا کے اندر دین کی باتوں کی طرف، تو یہ سوچتے ہیں جب مولوی یہ کہتا ہے کہ دین پہ لگائیں، دیندار بنیں، نماز پڑھیں، اس وقت تو آتے نہیں ہیں۔ تو جب کسی بڑے لیول پہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو یار جنہ بھی بگاڑ ہے نا مولویاں پایا ہے، یہ سارے روٹی ٹکر سے کٹھے ہوندے نے، یہ اتنے ہمیں بعد لڑتے لڑتے رہتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ مجھے صرف ایک ہی بات ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آپ نے اپنا اٹھانا ہے، ہم نے اپنا اٹھانا ہے۔ آج مولوی کرتے کرتے اپنی آخرت نہ برباد کر لیجئے گا۔ مولوی بخشا جائے گا یا نہیں، اس کی ذمہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے رب کا تعلق ہے، میرا اور آپ کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اور اپنی فکر میں یہ نہ ہو کہ آپ مولوی ڈھٹے کنویں میں چلا جائے تو پیچھے آپ بھی اللہ اکبر ڈھٹے کنویں میں۔ تو اس طرح کی اگر چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے نقصان ہی ہے۔ تو انسان کو اپنے عمل خود سیدھے کرنے ہیں، کب کرتے ہیں یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔